کہتے ہیں اگلے زمانوں میں ایک صوفی بزرگ رہتے تھے۔ ایک شخص ان کو ملنے گیا۔ اس کی بڑی خواہش تھی خدا کو ملنے کی، خدا کو پانے کی، سچ جاننے کی، حتمی حقیقت تک پہنچنے کی۔ وہ صوفی فقیر کے پاس 3 سال تک رہا، مگر یہ 3 سال عجیب ہی قصہ تھا جو اس کے ساتھ چلا۔ وہ صوفی فقیر کے پاس بیٹھا رہتا، لوگ اسے ملنے آتے، سوال پوچھتے، وہ جواب دیتا۔ یہ بھی کوئی سوال پوچھتا تو فقیر اس کو بھی جواب دیتا، مگر جب یہ سوال کرتا خدا کیا ہے، کہاں ہے، تو وہ صوفی فقیر بالکل چپ ہو جاتا۔ یہ اس سے پوچھتا خدا کو پانے کا رستہ کیا ہے، تو وہ صوفی فقیر چل رہا ہوتا تو رستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا۔ یہ چکر اس مرید کے ساتھ 3 سال تک چلا۔ آخر وہ بیچارہ تھک گیا۔ اس نے ایک دن مایوسی سے کہا، بابا جی ویسے تو آپ بولتے ہیں، لیکن جب میں آپ سے اصلی سوال کرتا ہوں تب آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ چلتے بھی ہیں، لیکن جب میں حتمی سچ کا رستہ آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ باتیں سننے نہیں آیا جو آپ اپنے مریدوں کے مسئلے نمٹاتے ہوئے، سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بولتے ہیں۔ مجھے تو اس کے بارے میں جاننا ہے۔ میں تو صرف اسی ایک رستے کا طالب ہوں، مجھے تو بس اسی ایک کی خواہش ہے، مگر اس کے بارے میں جب بھی سوال کرتا ہوں آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ اس راستے کی بابت جب دریافت کرتا ہوں آپ رک جاتے ہیں۔ مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ یہاں آپ کے پاس میرا کام نہیں ہونے والا، اس لیے مجھے اجازت دیں۔ فقیر نے اسے کہا، نادان، وہی تمہارے سوالوں کا جواب تھا۔ اس ایک کو پانا ہے تو چلنا نہیں رکنا ہوگا، اس کو بتانا ہے تو بولنا نہیں چپ ہونا ہوگا۔ خدا کی وضاحت لفظوں کی محدود دنیا کر ہی نہیں سکتی۔ خدا اگر کسی زبان میں سمجھا یا سمجھایا جا سکتا ہے تو وہ خاموشی کی ہی زبان ہو سکتی ہے، بے انت لا محدود زبان۔ جیسے خاموشی کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس بے کنار کو بیان کرنے کا طریقہ بھی خاموشی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسے جاننا ہے نا تو چپ ہو جانا ہوگا، اس سمت میں چلنا ہے نا تو رک جانا ہوگا۔ تم اس بات کو سمجھو، تمہارے رستے، سارے رستے یا سارے لفظ وہ کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حتمی حقیقت کوئی شے نہیں ہے، خدا کوئی تھنگ نہیں ہے کہ جس کی نمائندگی لفظ کر سکے۔ خدا زمان و مکان میں بٹی کوئی حقیقت نہیں کہ چل کر فاصلے کو کم کر لو گے۔ خدا تو اس کائنات کا فارمولہ ہے۔ فارمولے کو کیسے کہو گے کہ یہ ہے؟ تم آکسیجن کو دیکھ سکتے ہو، تم ہائیڈروجن کو دیکھ سکتے ہو، ان دونوں سے مل کر بننے والے پانی کو دیکھ سکتے ہو، مگر ان دونوں کو ملا کر جو فارمولہ پانی بناتا ہے اس کو کیسے دیکھو گے؟ اس کو کیا وجود دے سکتے ہو؟ اس کو کیسے چھو سکتے ہو؟ اس کو کیسے سنبھال سکتے ہو؟ اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ اس تک کیسے چل کر پہنچ سکتے ہو؟ اس بات کو سمجھو کہ پانی مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے، مگر اس اظہار کا امکان، اس کا ممکن ہونا ایک نا اظہار، ایک ان مینیفیسٹڈ فارمولے کی وجہ سے ہے۔ فارمولہ اس آشکار کا بہت زیادہ حصہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تم اس ظاہری وجود کے ذریعے اس فارمولے کو پا بھی سکتے ہو، اور وہی ظاہری وجود تمہیں اس فارمولے سے دور بھی لے جا سکتا ہے۔ تمہارے ارد گرد یہ جو مادی دنیا ہے، یہ تمہیں اس تک پہنچا بھی سکتی ہے، اور اس تک پہنچنے کی راہ میں یہ رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ جب یہ حیاتوں کی دنیا، شکلوں کی دنیا، ٹھوس مادی چیزیں تمہاری پوری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، تو ان چیزوں کے ہونے کا،
ان کی بینگ کا جو راز ہے، ان کو تشکیل دینے والا جو فارمولہ ہے، جو ریزن بیہائنڈ اٹ ہے، جو ناقابل بیان ہے، جو شکل سے ماورا ہے، جو ایکشن تھاٹ سے ماورا ہے، جو شے ہونے کی محدودیت سے پرے ہے، جو نہ مٹنے والا نہ فنا ہونے والا ہے، جو ہر حقیقت کی حقیقت اعلیٰ ہے، وہ ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ خدا کو پانے کی خواہش اگر تم میں ہے تو جان جانا تم خدا کو کبھی نہ پا سکو گے، کیونکہ جیسے ہی وہ تمہاری خواہش بنا وہ مظاہر کی دنیا بن گیا، اور خدا مینیفیسٹڈ حقیقت نہیں ہے، بلکہ خدا اس مینیفیسٹڈ کا ان مینیفیسٹڈ خالق ہے۔ پیاز کو دیکھا ہے، اس کی ایک ایک پرت اتارتے جاؤ، آخری پرت کے بعد کیا ہوگا؟ بس ایک ایمپٹینس۔ وہی ایمپٹینس ہے حقیقت، حتمی حقیقت۔ وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ یا اس کو یوں سمجھو، یہ جس مکان میں تم بیٹھے ہو، اس کی اینٹیں، اس کا لوہا، اس کا سیمنٹ، اس کے پتھر، اس کی لکڑی 10 سال بعد یا 10,000 سال بعد فنا ہو جائے گی، سب کچھ مٹ جائے گا، مگر وہ خلا جس خلا کو گھیر کر یہ مکان کھڑا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس مکان کی جگہ پر آج سے 1,00,000 سال بعد چاہے کوئی پارک ہو یا کوئی عمارت یا صحرا یا دریا گزر رہا ہو، مگر وہ خلا بالکل ہی ویسا رہے گا، انچھوا، انٹچڈ، انمٹ۔ خدا بھی تمہاری اس کائنات کی وہی حقیقت ہے کہ جو ہر جگہ ہے مگر کہیں بھی نہیں ہے۔ تم اس کی طرف اشارہ کر کے نہ کہہ سکو کہ یہ خدا ہے، اور جان رکھو کہ جس کی طرف بھی تم اشارہ کر سکو وہ خدا ہرگز نہیں ہے۔ جو آنکھ مادے سے ماورا اس ایمپٹینس کو دیکھ سکتی ہے، جس ایمپٹینس کی وجہ سے مادے کو شکل ملی ہے، مادے کی شکل ہے طے ہوئی ہے، اس بات کو سمجھو کہ اس کائنات کی حقیقت مادہ نہیں ہے، اس کائنات کی حقیقت ایمپٹینس ہے۔ تمہارا جسم ٹریلینز آف سیل سے مل کر بنا ہے، مگر کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جسم کے ہر 2 خلیوں کے درمیان اتنی سپیس ہے، اتنی ایمپٹی جگہ ہے کہ اس میں کروڑوں خلیے سما سکتے ہیں؟ اور تمہارے جسم کا یہ جو خلیہ ہے جس سے مل کر تم بنے ہو، جو انسانی جسم کا بیسک یونٹ ہے، یہ سارے کا سارا ایمپٹی ہے۔ اس میں میٹر کا حجم پتہ ہے کتنا ہے؟ 0.0000 17 دفعہ 0 کے بعد 1، اس سے بھی کم۔ یہ کائنات خلا کا بے انت سمندر ہے، جس میں تمہاری کائنات جیسی کئی کائناتیں مچھلیوں کی طرح تیر رہی ہیں۔ یہ ایمپٹینس جو دیکھ سکتا ہے وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، مگر خدا کو بتا وہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جسے بتایا جا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بتا ہی مادی چیزوں یا ذہنی تصورات کے بارے میں سکتے ہیں، فزیکل اور مینٹل سٹرکچر سے ماورا حقیقتوں کے بیان کے لیے ہماری زبان بنی ہی نہیں ہے۔ ہماری زبانیں ہمارے مائنڈ کا ایکٹ ہیں، ہم نے تخلیق کیا ہے ان زبانوں کو، اور یہ زبانیں تو اتنی کم حیثیت ہیں کہ یہ تک نہیں بتا سکتی کہ ہم کیا ہیں، وجہ یہ کہ یہ حتمی حقیقت کو بیان کرنے لگے۔ سمجھو، جب تمہاری یہ حالت ہو کہ ذہن میں خیال کا کوئی ذرہ نہ ہو، نو مائنڈ کی جب حالت ہو، تو اس وقت جو رہ جاتا ہے وہ خدا ہے۔ خیال سے ماورا حقیقت کا نام ہے خدا۔ جب تک خیال کی تحریک، خیال کی موومنٹ موجود ہے، جب تک مائنڈ ہی تم ہو، جب تک انائی دنیا موجود ہے، کیونکہ انا دماغ میں موجود میموری اور مائنڈ موومنٹ کا ہی نام ہے، تب تک نو مائنڈ بھی ایک تھاٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کی ہر عبادت، ہر میڈیٹیشن، صوفی کا ہر مراقبہ بس ایک ہی مقصد کے لیے ہوتا ہے، نو مائنڈ کی حالت کو پانا۔ نو مائنڈ حالت کو سمجھو کہ یہ کوئی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ جس میں تھاٹس پیدا ہی نہ ہو رہے ہو۔ تھاٹس پیدا ہوں گے کیونکہ تھاٹس تو مائنڈ کا ایکٹ ہیں۔ مائنڈ ان اٹ سیلف تھاٹس کے مجموعے ہی کا نام ہے۔ نو مائنڈ کی حالت یا انلائٹنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ آپ تھاٹ نہیں ہیں، آپ دماغ نہیں ہیں،
نو مائنڈ حالت یہ ہے کہ تھاٹس دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں اور آپ بطور کانشیسنس دیکھنے والے کے موجود ہیں. آپ ہر تھاٹ کے ساتھ بہہ نہیں رہے بلکہ بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں. آپ تھاٹس کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہیں. کبھی غور کیا ہے تم نے اپنی زندگی پر؟ بیٹھے ہو، ایک تھاٹ پیدا ہوا جو ماضی کے کسی نقصان کے بارے میں تھا، تم اچانک دکھی ہو گئے. ایک خیال پیدا ہوا جو مستقبل کے کسی منصوبے کا ہے، تم پرجوش ہو گئے. ایک تھاٹ ابھرا جو ماضی کی کسی کامیابی کا تھا، تم خوش ہو گئے. تم غور کرو کیا ہو رہا ہے. تھاٹس پیدا ہو رہے ہیں اور تمہاری حالت ان تھاٹس کے ساتھ طے ہو رہی ہے. یہی انا کی دنیا ہے جس سے تم آئیڈینٹیفائیڈ ہو. یہ مینیفیسٹیشن کی دنیا ہے. وہ جو تھاٹس کے ساتھ نہیں چلا، وہ جو تھاٹس سے پیدا خوشی کے ساتھ بہا نہیں، تھاٹس کے پیدا کردہ غم میں ڈوبا نہیں، وہ جو آئی ایمنس کا شعوری نقطہ ہے، وہ ہو تم. نو مائنڈ کی حالت میں وہ آئی ایمنس تمہاری حالت بن جاتی ہے. اور یہ وہ حالت ہے جو خاموشی کو سن سکتی ہے، جو مظاہر میں چھپے ان مینیفیسٹڈ کو دیکھ سکتی ہے. یہ وہ خود ہے جو خدا کو دیکھ سکتا ہے. جو حقیقی صوفی ہوتا ہے، غور سے دیکھنا، وہ کبھی دنیا کو چھوڑ کر نہیں جاتا. اپنے فارمیٹو فیز میں ہو سکتا ہے وہ ریاضتیں مجاہدے کرنے کے لیے جنگلوں بیابانوں میں نکل جاتا ہو، لیکن جب ایک بار وہ سچ کو جان لے پھر وہ یہ تکلف بھی نہیں کرتا کہ لوگوں سے یا شور سے یا شہروں سے بھاگتا پھرے. وجہ اس کی ہے، ایسا وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کو یوں چھوڑ کر اکیلا ہو جانا کوئی بیکار چیز ہے. بہت قیمتی سرگرمی ہے یہ بہت ایفیکٹو ہے. دنیا سے ڈس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ بہت ہی مؤثر طاقت ہے. دنیا سے کٹ کر بھی سچ کو، ریئلٹی کو پایا جا سکتا ہے، اور شاید زیادہ آسانی سے پایا جا سکتا ہے. مگر وہ صرف ایک وجہ سے ایسا نہیں کرتے، اور وجہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا بھی اصل میں اعلان ہے. یہ دعویٰ ہے، دیکھو میں نے دنیا چھوڑ دی. یہ بھی ایک قسم کا صوفی ہونے کا اعلان ہے. دیکھیں نا، کوئی صوفی ہے، وہ گھر چھوڑ کر جنگل جانے لگتا ہے، غاروں کا رخ کرتا ہے، صحراؤں میں جانے لگتا ہے، تو گھر میں، محلے میں، ارد گرد شور مچ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے دنیا ترک کر دی، تارک دنیا ہو گیا، سنت ہو گیا. فقیر کہتا ہے جو صوفی یوں گھر چھوڑ کر جاتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے لاشعوری طور پر صحیح جتن کر رہا ہوتا ہے اپنے اعلان کرنے کا. چاہ رہا ہوتا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں صوفی ہو گیا ہوں. یہ کہیں گہری دبی کسی خواہش کا ہی نتیجہ ہے. صوفی ہو گئے، حق مل گیا، سچ پا لیا، تو اتنا بھی کیا بتانا، باتوں سے نہ صحیح ایکشن سے بھی کیا بتانا کہ ہم دنیا کو، گھر گھرستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس لیے اس بات کو یاد رکھو، کوئی بندہ ہو کسی بستی میں رہتا ہو اور وہاں کمہار چمار کا کام کرتا ہو، اور حقیقت اس پر کھل جائے، ریئلٹی تک اس کی پہنچ ہو جائے، سمجھو وہ صوفی ہو جائے، تو وہ کمہار کا ہی کام کرتا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا پڑوسی ہو اور وہ بھی نہ جانتا ہو کہ یہ جو میری دیوار سے جڑا گھر ہے اس میں کوئی زندہ ہستی، زندہ روح موجود ہے. یہاں کوئی چراغ ہے جو چل اٹھا ہے، جس سے حق چمک اٹھا ہے. لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں، جو حقیقی طالب ہوتے ہیں، جو تماشائی نہیں مرید ہوتے ہیں، وہ دور دور سے اس کے پاس آتے رہیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انہیں مریدوں کی طرح، طالبان حق کی طرح ریسیو نہ کرے. ان کو بھی وہ کمہار کا کام سکھانے کے لیے شاگردی میں لیتا رہے گا. مطلب باہر والوں کی نظر میں، دنیا کے لیے وہ مرید نہیں ہوگا، بلکہ کمہار کے پاس کمہار کا کام سیکھنے آیا شاگرد ہوگا. وہ دن بھر وہی کام کرے گا جو کمہار کے شاگرد کرتے ہیں، مگر تنہائی میں. رات کے پچھلے پہروں میں وہاں پیری مریدی کی محفل جم جاتی ہوگی. اور کئی ایسی مثالیں ہیں
کہ کسی کمہار صوفی نے اپنے کسی شاگرد کو کسی موچی صوفی کے پاس بھیج دیا، جہاں وہ اس موچی کے پاس کئی سالوں تک موچی کا کام سیکھتا رہا۔ 2-4 برس تک ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر جو موچی کا کام کر رہا ہے وہ اس سے پوچھے ہی نہ کہ تم آئے کس لیے تھے، اور مرید سچا طالب ہوگا تو وہ بھی پوچھے گا نہیں، وہ چپ چاپ وہ سارے کام کرتا رہتا ہے جو پیر اسے کہتا ہے، چمڑا رنگنا، جوتے سینا، پالش کرنا، اور وہ سب کام جو ایک موچی کا شاگرد عملاً کرتا ہے۔ اور پھر جب پیر دیکھتا ہے کہ مرید اب پک گیا ہے، اس کے صبر کا پیمانہ مضبوط ہے، اس کی انا ٹوٹ گئی ہے، تو پھر اسے وہ اس دنیا کی طرف لے جاتا ہے جہاں حقیقت خود کو عیاں کر دیتی ہے۔ سوچیں آخر 4-5 سال کا یہ انتظار کیوں؟ صوفی کہتے ہیں کہ جو مرید پیر کے سامنے بے صبری کا، عجلت کا مظاہرہ کرے کہ مجھے بس حق تک پہنچا دے، مجھے دکھ سکھ کی اس دوئی سے نجات دے دے، اس کی یہ بے صبری، اس کی یہ عجلت بھی ایک طرح کا اعلان ہوتی ہے، دعویٰ ہوتی ہے کہ وہ صوفی بننے نکلا ہے۔ سمجھیے ایسا آدمی کبھی سچ کو، حتمی حق کو پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سچ کی تلاش پر نکلا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس فکر میں ہے کہ میں حتمی سچ، الٹیمیٹ ریئلٹی کو کھوج رہا ہوں۔ اس کی تلاش میں حتمی حق اہم نہیں، میں اہم ہے۔ ایسا آدمی اسی فکر میں پریشان ہوگا کہ دوسرے جان لیں کہ میں صوفی ہو گیا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ صوفی ہو جائے۔ حضرت حسن بصری کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی مرید آتے اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہ ہمیں آپ کی صحبت میں رہنا ہے، ہمیں تصوف سیکھنا ہے، تو وہ ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ تم صوفی بننے آئے ہو یا صوفی ہونے آئے ہو؟ تم مذہبی ہونا چاہتے ہو یا مذہبی بننا چاہتے ہو؟ اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر تو تمہیں صوفی بننا ہے، مذہبی بننا ہے، بڑا عالم بننا ہے تو وہ کام بڑا آسان ہے، اور اس کے لیے میرے پاس آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی ٹیکنیک تمہارے پاس ہو، بولنے کے فن میں تھوڑی سی مہارت تم حاصل کر لو اور تم صوفی، مذہبی، عالم بن جاؤ گے۔ یاد رکھو صوفی ہونا ہے، مذہبی ہونا ہے تو پھر سفر بہت لمبا ہے۔ اگر مذہب کو اپنے باطن میں اتارنا ہے، اگر مذہب تمہاری بینگ کا ایکٹ بنانا ہے تو یہ بہت طویل مسافت ہے، اور اس راہ کا سب سے پہلا سنگ میل ہے یہ دعویٰ بھی چھوڑ دینا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں یا کچھ بننے نکلا ہوں۔ سوچیں اعلان کو، دعوے کو اتنی بڑی رکاوٹ صوفی کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی وجہ ہے انسان جو بھی کرتا ہے وہ بس شروع کرتا ہے، باقی سفر خود بخود ہو جاتا ہے۔ ایک قدم آپ کے بس میں ہے، دوسرا ویسے ہی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر بننے کا آپ نے فیصلہ کیا اور کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، یہ تو ایک قدم وہ تھا کہ جو آپ نے شعوری طور پر سوچ بچار کر اٹھا لیا۔ اس کے بعد کا سارا سفر مجبوری کا سفر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، راستہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ یہ سامنے چوک ہے، اس میں 4 رستے جا رہے ہیں، یہاں تو آپ کے پاس حق انتخاب ہے، مگر جب آپ نے ان 4 میں سے ایک راستہ چن لیا تو پھر آپ اسی ہی راستے پر چلنے پر مجبور ہیں۔ نوکری پیشہ یا دکاندار لوگ شاید میری یہ بات آسانی سے سمجھ سکیں کہ وہ ایک نوکری کو اختیار تو کر لیتے ہیں، ایک دکان کو کھول تو لیتے ہیں، پھر آگے ان کا سفر وہی نوکری، وہی دکان طے کرتی ہے۔ پھر ایسے شخص کے لیے زندگی میں کوئی اور پروفیشن، کوئی اور دھندا شروع کرنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ خلیل جبران نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ایک شخص تھا جو بستی بستی پھر کا اعلان کیا کرتا تھا، جو خدا کو پانا چاہتا ہو وہ آئے میرے ساتھ چلے، میں اسے خدا سے ملوا دوں گا۔ لوگ اس کا اعلان سنتے تو اس کی بڑی تعظیم کرتے، اس کو خیرات دیتے، بڑے ہی خلوص چہرے پر سجا کر کہتے کہ خواہش تو بڑی ہے کہ اس رستے پر چلیں، مگر ابھی اتنے کام نامکمل پڑے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔
ابھی بچوں کی شادی ہونی ہے، ابھی کمپنی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی، میں چھوڑ گیا تو کمپنی ڈوب جائے گی، کئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ابھی بزنس نیا شروع کیا ہے، نوکری میں کچھ دنوں تک ترقی ملنے والی ہے، چاہتے تو ہم ہیں کہ تیرے ساتھ چلیں مگر ابھی مجبوریاں ہیں، مستقبل میں ضرور تیرے ساتھ چلیں گے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ واقعی کوئی ایسا فقیر ہوتا اور 50 سال بھی انہی لوگوں کے پاس جاتا رہتا تو ان کی مصروفیتیں ایسے ہی موجود رہتی جیسے اس وقت موجود تھی جب وہ پہلی بار اس صوفی سے ملے تھے۔ خیر کئی سال تک اس ڈھونگی فقیر کا کام بھی چلتا رہا اور لوگوں کی یقین دہانیاں بھی آتی رہی کہ ابھی نہیں بعد میں۔ پھر اس فقیر کی بدقسمتی کہ اسے ایک سچا مرید مل گیا۔ اس نے کہا مجھے خدا سے ملنا ہے، مجھے ملواؤ، جہاں کہو گے، جتنا عرصہ کہو گے، جو کہو گے وہ میں کروں گا، وہاں میں چلوں گا، بس ایک بار مجھے خدا سے ملوا دو۔ فقیر نے سوچا کہ اسے جنگلوں بیابانوں میں گھماؤں گا، کچھ عرصے تک تھک جائے گا تو پھر خود ہی بھاگ جائے گا، اور یہی سوچ کر اسے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ فقیر نے اپنے مرید کو بڑا گھمایا، مگر مرید کی بھی طلب تھی انتہائی سچی اور ضد تھی پوری پکی۔ وہ فقیر جو کہے وہ کر دے، جہاں کہے وہ چل دے، جہاں کہے وہ رک جائے، مگر چھوڑنے اور بھاگنے کا اسے خیال بھی نہ آیا۔ 6 سال یوں گزر گئے۔ فقیر تو مرید سے تنگ آ گیا کہ یہ تو چھوڑ کر جاتا ہی نہیں، اس نے تو میری زندگی مشکل کر دی ہے، میرے پاس خدا کہاں ہے جو اسے ملواؤں۔ آخر ایک دن تنگ آ کر فقیر اپنے مرید کے پاؤں میں پڑ گیا اور کہا بھئی مجھے معاف کر دے، تیری وجہ سے میں بھی رستہ بھٹک گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کسی کو نہ کہوں گا کہ آؤ میں تمہیں خدا سے ملوا دوں۔ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں راستہ جانتا ہوں، اسے کوئی راستہ معلوم نہیں، لیکن کوئی یہ مان لے کہ وہ راستہ جانتا ہے تو اس جاننے میں بھی بڑا سکھ ہے، کیونکہ یہ تو وہ راستہ ہے کہ جس پر نہ کوئی چلتا ہے نہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو تمہاری دنیا میں صوفی سنت فقیر ہونے کے 99% دعوے دار جھوٹے ہیں، ان کا ڈھونگ اسی لیے ہی تو چل رہا ہے کہ کون ان کے پیچھے آئے گا، کون ان سے ثبوت مانگے گا۔ اور اس سے بھی خوفناک چیز اور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب پوری دنیا ان کو دیکھ دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ یہ صوفی ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ خدا کے گھر کا رستہ جانتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ کی آنکھوں میں چمک آتی ہے کہ ہاں یہ آدمی جانتا ہے، تو خود اس آدمی کو بھی اپنے پر یقین زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ انسانوں کا مسئلہ ہے، وہ ایک دوسرے کو شیشے کی طرح استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے میں اپنی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، یہ جو اعلان کرنا ہوتا ہے، یہ جو دعویٰ ہوتا ہے، یہ انا کا ڈھونگ ہے۔ اب اگر آپ صوفی ہونے چلے ہیں اور اس کے لیے صاف یا چھپا کے اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اب بھی انا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، انا گیری نہیں، میں کا بھوت فنا نہیں ہوا۔ سمجھیے، فقیر اگر ظاہر ہو جائے، کوئی کسی صوفی کو کھوج لے تو اور بات ہے، لیکن وہ جو خواہش ہے کہ دوسرا مجھے جان لے، وہ صوفی میں، فقیر میں کبھی موجود نہیں ہوتی، اور یہ خواہش موجود ہو تو وہ صوفی ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا مجھے جانے، یہ انا کی ضرورت ہے، اور انا دنیا سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ انا میٹر سے، حواس سے آپریٹ ہوتی ہے، جبکہ آپ کی بینگ، آپ کا ہونا حواس کی دنیا سے ماورا ہے۔ بینگ تو وہ محل ہے جو انا کی دیوار کے ڈھہ جانے کے بعد ہی آپ کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے۔ میٹر کے بیک گراؤنڈ میں موجود جو خلا ہے، اس کو دیکھنے والی آنکھ کھل جائے تو ایسا بندہ ہوتا ہے صوفی۔ میں خود کو جان لوں، یہ ہے صوفی کا رویہ۔ دنیا مجھ کو جان لے، یہ ہے دنیا دار کا رویہ۔ اب چاہے کوئی صوفی کا روپ دھار کے بھی بیٹھا ہے، مگر کہہ یہ رہا ہے کہ دنیا اسے جان لے کہ وہ صوفی ہے، تو وہ صوفی نہیں ہو گیا، وہ صوفی کا ڈھونگ اچھا رچا رہا ہے، وہ ایک اچھا ایکٹر ہو گیا ہے۔ صوفی کا تو ایک ہی طرز ہے، اس کی منزل کا تو پہلا سنگ میل ہی یہی ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتا، وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ کچھ ہے۔ کوئی مجھے نہ جانے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں خود کو جان لوں،
یہ صوفی کی کھوج ہے۔ میں خود کو جانوں یا نہ جانوں لیکن ساری دنیا مجھے جان لے، یہ انازدہ عام انسان کی کھوج ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ صوفی ہے جس کے دل میں یہ جاننے کی طرف جاگ اٹھی کہ میں کون ہوں، اور جو میں کون ہوں کی تلاش میں ہو اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہ جاتی کہ دنیا مجھے کیا سمجھتی ہے۔ خود کو جاننے کے بعد دوسرے کو جاننے کی خواہش مر جاتی ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو جان گیا وہ رب کو جان گیا، اور جو رب کو جان گیا وہ کسی اور کو کیا جانے گا اور کیوں جانے گا، اور جاننے کی خواہش ہی کیوں کرے گا۔ ایک محل ہے، اس کو سمجھنا ہے تو اس کی ایک ہی اینٹ کو سمجھ لیں، وہ محل سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وہ ایک اینٹ کون سی ہو؟ آپ کے جو قریب ترین ہے، اور آپ کے قریب ترین اینٹ کون سی ہے؟ آپ خود۔ پھر آپ کیوں چاہیں گے کہ ہر اینٹ کو بتاتے پھریں، اعلان کرتے پھریں، دعوے کرتے پھریں کہ میں خود کو جاننے کے سفر پر جا رہا ہوں یا میں خود کو جان چکا ہوں؟ پھر آپ کے دعوے کا معنی ہی کوئی نہیں۔ ہاں لیکن محل کی ہر اینٹ یہ جان لے گی کہ تم خود کو جان گئے ہو اور خدا کو بھی جان گئے ہو۔ یاد رکھنا، خدا جانا جاتا ہے، مانا نہیں جاتا۔ ماننے کا مطلب ہے جاننے کے کشٹ سے بچنا۔ اس کو یوں سمجھو کہ آگ جلاتی ہے، یہ آپ مانتے ہیں یا جانتے ہیں؟ یقیناً جانتے ہیں، اس لیے آگ کے پاس جانے کا آپ سوچتے بھی نہیں۔ لیکن غصہ انسان کو جلاتا ہے، یہ آپ جانتے نہیں ہیں، یہ آپ مانتے ہیں، کیونکہ اگر جانتے ہوتے تو پھر کبھی غصہ نہ کرتے۔ بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے اس وقت جب آپ خدا کو مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور خدا کو جاننے کا سفر شروع ہوتا ہے خود کو جاننے سے۔ یہی مفہوم ہے حضرت علی کے قول کا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ خود کو جاننے کا سفر وہ سفر ہے جس کی منزل ہے خدا۔ اب اس سفر پر چلنے کے لیے کہاں اعلان کی ضرورت ہے؟ اینٹ جان لی گئی، محل جان لیا گیا، تو کہاں ہر اینٹ کے سامنے جا جا کر یہ اعلان کرنے کی گنجائش کہ میں صوفی ہو گیا۔ صوفی اعلان نہیں کرتا اپنے صوفی ہونے کا، وہ صوفی ہو جاتا ہے، اور ہو جانا ہی اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورج اگ آیا، اب اسے اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھول ہو گیا، اسے اس کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی۔